بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی حکومت کی کشمیریوں پر ظلم ڈھانے کی نئی حکمت عملی۔ مقبوضہ وادی میں 550 مسلح روبوٹس تعینات کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ ناظرین کرام، اسلحے سے لیس روبوٹس فائرنگ کرنے کے ساتھ ساتھ سرحدی علاقوں میں نقل و حرکت پر بھی نظر رکھیں گے۔ روبوٹس میں سیڑھیاں چڑھنے، رکاوٹیں عبور کرنے اور گرینیڈ پھینکنے کی صلاحیت بھی ہوگی۔ ناظرین کرام، بھارتی وزارت دفاع نے 550 روبوٹس کی خریداری کا عمل شروع کر دیا ہے۔ ان روبوٹس کو بھارتی فوج گھر گھر تلاشی اور محاصرے کے دوران بھی استعمال کرے گی۔ روبوٹس مقبوضہ کشمیر میں تعینات راشٹریہ رائفل کے حوالے کیے جائیں گے۔ ناظرین کرام، 3 ماہ کے بظاہر قلیل عرصے میں بھارت نے 3 ایسے حیرت انگیز رنگ بدلے کہ دنیا کو اس کا چہرہ پہچاننا مشکل ہو گیا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے دعوے دار ملک نے عالمی معاہدوں اور آئین میں خصوصی حیثیت کے باوجود کشمیر کو اگست میں یک طرفہ اور اکثریت کی آواز دباتے ہوئے اس حیثیت سے محروم کر دیا۔ دنیا کی ایک بڑی اکانومی اور اوپن اپ ہونے کے دعووں کے باوجود آسیان ممالک کے ساتھ ٹریڈ ڈیل سے عین آخری وقت پر علیحدہ ہو کر ممبر ممالک کو چونکا دیا۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے حساس مسئلے پر قانون کی بجائے عقیدے کی بنیاد پر فیصلہ کر کے سب کو مزید حیران کر دیا۔ ناظرین کرام، بظاہر بی جے پی نے یہ 3 فیصلے 3 ماہ میں کر ڈالے، لیکن دراصل ان فیصلوں کے لیے اس نے پچھلی 3-4 دہائیوں سے زمین ہموار کرنے پر مسلسل کام کیا۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تازہ ترین معاملے کو لے لیتے ہیں۔ اتر پردیش کے شہر ایودھیا کی بابری مسجد پر یوں تو 1 صدی سے بھی زائد شدید کشمکش چلی آ رہی ہے، لیکن 1980 کے لگ بھگ بی جے پی کی سیاسی اڑان میں یہ مسئلہ بنیادی اہمیت کا حامل بنا دیا گیا۔ ملک بھر میں رتھ یاترا اور بی جے پی اور آر ایس ایس کے رہنما اپنی شعلہ بیانیوں سے اپنے ورکرز کو مسجد گرانے اور اس کی جگہ رام مندر پر اکساتے رہے، اور یوں 1992 میں بابری مسجد کی شہادت کا سانحہ ہو گیا۔ ناظرین کرام، مسلم دشمنی کے جلائے گئے شعلے مزید بھڑکائے جانے کا عمل اس کے بعد بھی مزید زور و شور سے جاری رہا۔ 2002 میں گودر اسٹیشن پر ٹرین کی آتش زدگی کے شعلے اس قدر بھڑکے کہ گجرات میں 2000 سے زائد لوگ جان سے گئے، جن میں غالب اکثریت مسلمانوں کی تھی۔ آج کے وزیر اعظم نریندر مودی اس وقت گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے یا تو خاموش تماشائی بنے رہے یا پھر وہ جنونی ہندوؤں کو آگ اور خون کی ہولی کھیلنے سے باز نہ رکھ سکے۔ اسی وجہ سے یہ بیانیہ شفاف سچ بن کر سامنے آیا کہ یہ فسادات ایک سوچی سمجھی اسکیم تھی جس پر موقع ملتے ہی عمل کیا گیا۔ بعد میں تفتیش اور عدالتی مراحل سے تمام نمایاں کردار بری ہو گئے۔ ناظرین کرام، معاملہ سیاست کی راہداریوں سے ہوتا ہوا بھارت کی سپریم کورٹ میں آن پہنچا۔ فیصلے میں بابری مسجد کو گرائے جانے کا عمل غیر قانونی قرار پا گیا۔ مسجد کی تہ میں کسی پرانے اسٹرکچر کا ذکر ضرور کیا گیا، لیکن اس کی حیثیت متعین نہ کی گئی۔ موجودہ جگہ کو ہندوؤں کے حوالے کرنے کا فیصلہ سناتے ہوئے حکومت کو پابند کیا گیا کہ مسلمانوں کو علیحدہ سے 5 ایکڑ جگہ مسجد بنانے کے لیے دی جائے۔ اسے اتفاق کہیے یا سوچی سمجھی اسکیم، بابری مسجد کا فیصلہ عین اسی روز سنایا گیا جب کرتارپور راہداری کا افتتاح کیا گیا۔ عالمی اور بھارت کے مقامی میڈیا پر یہ فیصلہ چھایا رہا اور کرتارپور راہداری کھولنے کا تاریخی فیصلہ میڈیا میں ثانوی خبر رہا۔ معزز ناظرین کرام، بھارت کا ایک فخر اس کی بڑی معیشت، اس کی شرح نمو اور گزشتہ 3 دہائیوں سے اصلاحات اور دنیا کے لیے اپنی اکانومی اوپن کرنا ہے۔ بھارت کے مشرق بعید کے ممالک کی تنظیم آسیان کے ساتھ سرگرم تجارتی تعلقات ہیں۔ 2012 سے اس تنظیم اور 6 بڑی معیشتوں کے مابین ایک تجارتی معاہدے پر مذاکرات جاری تھے۔ ان مذاکرات میں کئی بار پیچیدگیاں بھی آئیں اور معاملات طویل بھی ہوتے گئے۔
بھارت ان مذاکرات میں سب سے مشکل فریق ثابت ہوا۔ بہت سی شرائط منوانے کے بعد گزشتہ ہفتے کی سربراہی کانفرنس میں اس معاہدے کی تکمیل کا اعلان متوقع تھا، لیکن بھارت نے عین آخری لمحے اس معاہدے سے دستبرداری کا فیصلہ کر کے ممبر ممالک کو حیران کر دیا۔ بی جے پی کے سخت گیر حلقے شروع دن سے اس معاہدے کے خلاف تھے، بلکہ اس معاہدے سے دستبرداری ان کے الیکشن وعدوں میں ایک وعدہ تھا۔ ایک ممبر ملک کے وزیر نے جھلا کر کہا کہ اگر بھارت کو اس معاہدے سے واک آؤٹ ہی کرنا تھا تو ہم سب کے ساتھ مذاکرات کا کھیل کھیلنے کی کیا ضرورت تھی۔ یوں دنیا میں ابھرتی معیشتوں کی ڈارلنگ اکانومی نے سب کو حیران کر دیا۔ ناظرین کرام، کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل کرنے کے بعد 100 دن سے زائد ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر میں لاک ڈاؤن ہے۔ انسانی حقوق اور سیاسی آزادی بے دردی سے روندی جا رہی ہے۔ کشمیر کے مسلمانوں پر قیامت صغریٰ برپا ہے۔ اسی دوران قانون میں یک طرفہ تبدیلی کر کے لداخ کو علیحدہ کر کے دونوں کو ریاست کا درجہ دے کر آئینی طور پر یونین کے حوالے کر دیا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا نیا چہرہ دنیا کو ابھی تک حیران کیے ہوئے ہے۔ ناظرین اکرام، حکومت کے حالیہ ان 3 اقدامات سے بی جے پی حکومت نے بھارت کا پرانا چہرہ ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ سب سے بڑی جمہوریت اپنے ہی آئین میں کشمیری عوام کے تحفظ کی شقوں کی بزور تبدیلی اور لوگوں کو طاقت کے بل بوتے دبانے پر کمر بستہ ہے۔ دنیا کی ڈارلنگ اکانومی نے دنیا کے متوقع سب سے بڑے تجارتی معاہدے سے دستبرداری کر کے عالمی تجارت میں پروٹیکشن کا راستہ اپنایا ہے۔ بابری مسجد کے فیصلے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ سیکولر ریاست اب مذہب کی پہچان اپنانے پر بضد ہے۔ نہ جانے ابھی اس چہرے کے خد و خال میں مزید کیا تبدیلیاں آنے والی ہیں۔ مذہبی جنونیت کی شاید اب جتنی ضرورت ہے، بی جے پی کو اس قدر ضرورت کبھی نہ تھی۔